Assalamu alaikum. Welcome to this time's drama meter. So many dramas to talk about. Some well-loved dramas that are ending. A lot of new dramas that have started. Itni stories, itne stars, and I would love for all of you to comment. A lot of you comment, but some of you don't subscribe. Please also subscribe. Do let me know what you think. Let's have discussions. Let's talk about our favorite dramas and our not so favorite dramas more and more. Let's start with the reviews. शरपसंद की बात करते हैं. एपिसोड 49 and 50. This is the fourth last and the third last episode of शरपसंद. Long overdue. ड्रामा थोड़ा लंबा चल गया, लेकिन फिर भी आप ये शरपसंद की बात है कि आखिरी भी एपिसोड्स में आपको मज़ा आ रहा है. हाँ, कहीं कहीं अब आप उकता जाते हैं. देयर आर सम पार्ट्स विच ऐसे कि बहुत हो गए. जैसे हमाद और उनकी जो अम्मी शमा हैं जो बार बार बात करती हैं, वो मूव आउट कर रहे हैं मोहल्ले से, लंबे लंबे लेक्चर, हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, ये वो. इतना प्रेडिक्टेबल है कि वहाँ मज़ा नहीं आता. लेकिन फिर कुछ पार्ट्स हैं जहाँ वाकई यू आर स्टिल इन्जॉइंग कि जी फरासत अली को देखो अब कैसे रो रहे हैं, रूबी कैसे रो रही है, देखो अब इनके साथ क्या हो रहा है, मकाफ़ात अमल क्या हो रहा है. तो देयर इज़ अ लॉट टू टॉक अबाउट ऑलवेज इन शरपसंद, क्योंकि ज़ाहिर है आप इतने सारे डिफरेंट प्लॉट्स को टाई अप कर रहे हैं. तो फरासत को पता चल गया कि वो जो लाइट टेढ़ी होती थी वो उनका जो घर का लड़का था जो काम करता है वो करता था, और उसे मारने की जगह ही हग्स हिम. यहाँ आपको नज़र आता है कि फरासत का दिल जो है ना वो बिल्कुल छोटा हो गया है. बहुत ही सैड, बहुत एक के बाद एक बुरी चीज़ हो रही है. तो उस बच्चे को डांटने की जगह कि तुम ये हर बार करते थे, उसे हक करते हैं, उसे प्यार करते हैं. और फिर नुमान एजाज की एक्टिंग, वो जो कुर्सी पे बैठे जैसे हारे हूँ और रूबी से बात कर रहे हैं कि इसने निकाह कर लिया, आगे क्या होगा, कैसे डील करूँगा, परेशान है, फोर्स ही करें कि आगे एक क़यामत टूटने वाली है. जन करीब पे टूट भी जाती है उनके घर पे. एंड इतनी फ़नी बात है कि रूबी हमेशा कहती थी फरासत जी ये कैसे कर लिया आपने, ये एक रूबी की आदत में शामिल था कि कहती कैसे हो गया, ये कैसे हो गया. तो अब रूबी कहती हैं पता नहीं कैसे कर लिया उसने निकाह. सो वो जो टोन है कैसे करने की, वो जो एक डायरेक्शन है कि कैसे हो गया, वो बहुत नेगेटिव तरह चली गई. कहाँ वो अपने मियाँ की हर वक्त तारीफ़ करती रहती थी. अच्छा, फरासत कहते हैं कि पता नहीं ये सब क्यों मेरे साथ हो रहा है, मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया. डज़ ही रियली बिलीव दैट व्हेन ही सेज़ मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया. आई मीन आपकी वजह से एक लड़की ने ख़ुदकुशी कर ली, एक बच्ची मर गई, उसके बावजूद आप कह रहे हैं मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया. डज़ ही रियली बिलीव इट. फिर रूबी कहती है कि आप नेक बंदे हैं, अल्लाह अपने नेक बंदों को आजमाता है. दे एक्चुअली बिलीव दिस. आई डोंट नो. आखिरी 2 किस्तों में पता चलेगा क्या वाकई ये फरासत जी या रूबी अपने आप को इतना ही नेक समझते थे. ऐसा तो हो नहीं सकता. हर घर में पूरे मोहल्ले में शर फैलाए. अच्छा, बेवकूफ़ मोहल्ले वाले, शुरू में बेवकूफ़ मोहल्ले वाले पिछले आप समझे 45-46 एपिसोड तक फरासत जी जो कहते थे उनके पीछे पीछे चलते रहते थे. अब यही बेवकूफ़ मोहल्ले वालों को अंदाज़ा हो गया कि हम कितने बेवकूफ़ हैं. और अब जो उनकी गॉसिप करने का ही शौक़ था जिसकी वजह से वो शाज़मीन के ख़िलाफ़ हुए, हफ्सा के बारे में इतनी बातें हुई, तो अब वो सारा गॉसिप जो है वो फरासत जी की तरफ आ गया है. तो फरासत कहता भी है ना कि जो लोग मेरे पीछे पीछे जाते थे, मैं फरासत अली ख़ान, वो आज मुझे से सवाल पूछ रहे हैं. और जब वो फ़रीद की बीवी उनके घर पहुंच जाती है तो फ़ौरन वो आ जाती है, वो कहती है कि मैं फ़रीद की बीवी हूँ, ये मेरा घर है. तो कहती है फ़रीद की बीवी, फ़रीद की उम्र देखें और इसकी उम्र देखें. और फरासत जी को कहते हैं बाद में कि आप इधर से निकलें, किस किस्म की औरतें हमारे घर आ रही हैं, अब हम आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे इस घर में. तो अब मोहल्ले वालों की गॉसिप वाली आदत जो है वो फरासत जी की तरफ आ गई. और इन्हीं बातों में फ़िदा को भी काफ़ी डाउट होने लगा और याद आ गया कि फरासत जी किस किस तरह से उनसे सनम के ख़िलाफ़ करते थे. साथ ही फाइंड आउट दैट सनम इज़ नॉट द वन गेटिंग मैरिड टू तैमूर. शाज़मीन और तैमूर की शादी हो रही, वो सारे रिग्रेट्स आए. और वो जो रिग्रेट्स आए फ़िदा के, जो सारा सनम के बाप ने उससे कहा, और फिर उसके बाद ये पता चला कि जी शाज़मीन और तैमूर की शादी हो रही है. फरासत जी की सारी जो वो थी ट्रिक्स थी वो समझ आई. जो रिकलेक्शंस थी फ़िदा की वो इतनी लंबी थी, इतनी देर तक वो याद करता है, यानी 5 से 10 मिनट स्क्रीन टाइम आपका उसी में चला गया. यहाँ पे आप इरिटेट होते हैं. शरपसंद में ये हुआ है, कहीं कहीं ड्रामा खिंचा है, इतना भी नहीं खिंचा लेकिन फिर भी खिंचा. इट शुड बीन शॉर्टर. तो एक लाइन है जो अच्छी थी, सनम के बाप ने कही, जिस पे ज़रूर हम बहुत से लोगों ने तालियां बजाने का दिल चाहा कि वो मर्द जो हमसाये की बातों में आकर मेरी बीवी पर उंगली उठाए, मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी.
ایسے آدمی کو اپنی بیٹی کے ساتھ. اور بیٹیاں تو کسی کی معمولی نہیں ہوتی. اس کی ماں کہتی ہے ہماری بیٹی کوئی معمولی نہیں ہے, تو صنم کا باپ کہتے نہیں بیٹی کسی کی معمولی نہیں ہوتی. تو یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹرز ہوتے ہیں, کیونکہ ہم سب شرپسند کی سٹوری کے ساتھ ویو لیوڈ تھرو اٹ تھرو 50 ایپیسوڈز ناؤ. تو یہ سب پوائنٹرز ہوتے ہیں جہاں ہم کہتے ہیں یس یو نو اچھا سنایا. پھر بھی اس سے اچھے سنانے سے پہلے اور اس کے بعد فلیش بیکس غیر ضروری ہیں. فائنلی فدا کا دماغ ٹھکانے آ گیا ہے, بٹ آئی ڈونٹ تھنک وی وانٹ ہم ٹو بی وتھ صنم اینی مور. ہی از اے ویری ویک مین. ہی از اے ویری یو نو ایزیلی پرسویڈڈ مین. کوئی کیسے اپنی بیوی کے خلاف اتنا ہو سکتا ہے؟ اچھا اگر صنم اور فدا ساتھ ہو جائیں پھر سے, تو دین اٹ ہیز ٹو بی ڈن ان اے ویری گڈ وے, ان اے ویری پازیٹیو وے, کہ وہ اپنی غلطیوں کو اس حد تک ریئلائز کرے کہ پھر وہ ایسے نہ کرے. وی ہیو آلسو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ فدا کی کوئی اندر انفیریورٹی کمپلیکسز بھی ہیں بیکاز آف دا فرٹیلیٹی ایشو, تو شاید اس کی وجہ سے وہ ایسا ہو گیا. بٹ اٹ ڈپینڈز آن دا رائٹر اینڈ دا ڈائریکٹر, کیونکہ اس وقت تو ہم بالکل نہیں چاہتے فدا اور صنم ساتھ ہوں. اب یہ رائٹر اور ڈائریکٹر کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی اچھی طرح کہانی کو لے کے چلیں ان آخری 2 ایپیسوڈز میں, کہ ہم فدا اور صنم کے لیے روٹ کریں یا ہم خوش ہو جائیں کہ چلو اچھا ہوا یہ بیکار کی شادی ان کی ختم ہوئی. اچھا فرید اچھا پھنسا اور اس نے ماں باپ کو بچایا. 1.25 کروڑ کا حق میں ہے. جب وہ طلاق دینے لگتا ہے تو اس کی بیوی کہتی چپ ہو جا. لولی, آئی لو فریدز وائف. جس طرح کہ وہ روبی کو دھکا دیتی ہے اور وہ گر جاتی ہے, کیسے وہ پولیس والوں کے سامنے رونے کا ڈھونگ کرتی ہے کہ یہ لوگ مجھ پر جسمانی تشدد کر رہے ہیں. اینڈ ابو جی کہہ کے فراست صاحب کو فل چھیڑ رہی ہے. آئی مین بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے, بہت کم لوگ تھے اس ڈرامے میں جو فراست جی کو سیدھا کر سکتے تھے, لیکن یہ لڑکی کر رہی ہے. تو بڑا مزہ آتا ہے دیکھنے میں, کامک مومنٹس ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے جب فراست جی کے بیٹے اور بہو کو پولیس لے کے جاتی ہے, پھر وہ پیچھے پیچھے آتے ہیں, تو صنم اور فدا جو ہیں وہ گھر میں ایسے مسکرا رہے ہیں, ان سے مسکرانا رک ہی نہیں رہا. تو ہم بھی ایسے ہی مسکرا رہے تھے. وی لوڈ سینگ دس مقافات عمل ہیئر. اینڈ وہ جو ہے لڑکا جو ہے کچن کا, وہ جب وہ لڑکی کہتی ہے مجھے لا کے دو میرا سامان لا, تو کہتے ہیں جی باجی, خوش ہو کے چلا جاتا. اس نے کہا چلو میں نے تو کام کرنا ہے اس گھر کا, تو میں کر لوں. چھوٹے چھوٹے ایلیمنٹس ہوتے ہیں شرپسند میں جو آپ انجوائے کرتے ہیں. مناہل کی اسٹوری میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان قریب ولی اور مناہل ساتھ ہو جائیں گے, ولی کی ترقی بھی ہوئی ہے, اسے گاڑی بھی ملی ہے, ان قریب ولی کی ماں بھی تھوڑی نرم دل کی ہو جائے گی اور مناہل کو ایکسیپٹ کر لیں گے, ڈائریکشن اس طرف جا رہی ہے. بٹ گڈ دیٹ دا ڈرامہ از اینڈنگ, کیونکہ اب ہو گیا اچھا خاصا 50 ایپیسوڈ تک دیکھ لیا یہ ڈرامہ, 2 more to go. تو شرپسند ہیز بن ویری انجوائبل, although it should not have been so long, but it has been very enjoyable. اینڈ پرفارمنسز بہت اچھی ہے, کاسٹ بہت اچھی, ڈائریکشن بڑی اچھی ہے 47 کی. آئی ہیو انجوائڈ اٹ تھرو اینڈ تھرو, بٹ اٹس ٹائم فار اٹ ٹو اینڈ اینڈ فار مرزا کی ہی ٹو بگن. دین 3 out of 5 ٹو شرپسند. ایک اور پاکیزہ ایپیسوڈ 21 اینڈ 22. بڑا انتظار تھا ان ایپیسوڈس کا, کیونکہ ٹیزر میں پتہ چل گیا تھا کہ پاکیزہ کے ہاتھوں پہ خون ہے. کس کو گولی لگی؟ فراز کو لگی. اینڈ کہانی میں ایک ایسا ٹوسٹ آیا, کیونکہ جو گولی مارنے والا تھا وہ پاکیزہ کا بھائی اکبر تھا. تو یہ جو ٹوسٹ ہے, ایک اور پاکیزہ آپ کو اتنا سوچنے پہ مجبور کرتی ہے. اور شاکنگ تو تھا کہ اس کے بھائی نے اسے گولی مارنے کی کوشش کی, لیکن یہ ایک سچ بھی تھا, ایک خاص ریالٹی بھی تھی. غیرت کے نوشنز کے ساتھ آنر کی خاطر لوگ اس طرح اپنی بہنوں کو مار دیتے ہیں. اور اکبر آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کو نا تھرو آؤٹ اب آپ نوٹ کریں کہ بی گل نے اور کاشف نثار نے اکبر کی جو ایک بے چینی ہے وہ دکھائی ہے. اصغر جو ہے وہ چھوٹا ہے, وہ بہن کے ساتھ ہو گیا, ماں بھی ایموشنل ہو کے, باپ بھی ایموشنل ہو کے انہوں نے پاکیزہ کا ایونچولی ساتھ دے دیا. لیکن اکبر کو بہت الجھن ہے, وہ پریشان ہے, اسے سب عورتیں بری لگ رہی ہیں. اس نے آرزو کو چھوڑ دیا کہ تم جیسی عورتیں ایسی ہوتی ہیں. اسے عورتوں پہ سے یقین کو چھٹ گیا ہے, اسے سمجھ نہیں آتا وہ کیا بلیو کرے. وہ اتنا جس بہن کو اتنا پیار کرتا تھا, جس کے اتنے لاڈ اٹھاتا تھا, اب بالکل وہ ایک ایکسٹریم ہیٹرڈ کی طرف اس کا پیار چلا گیا ہے. اینڈ آئی فیل دیٹ ہی از لاسٹ ہز مائنڈ. یو سی دیٹ ٹینشن ان ہم, ایک بے چینی, پریشانی, کانسٹنٹ غصہ, گھٹن کی فیلنگ, اور ایک ڈر کہ آگے کیا ہوگا. تو آپ کو, اور عمر دار ہیز بن ویری ویری گڈ ایز اکبر. کتنی اچھی پرفارمنس ہے ایک بھائی کی جو اس حد تک پش ہو گیا کہ اس نے کہا کہ اب میں اپنی بہن سے نفرت کرتا ہوں, میں کسی عورت کو ٹرسٹ نہیں کرتا, میرے گھر والے کیوں نہیں سمجھ رہے آگے کیا ہوگا. اور وہ سمجھتا ہے کوئی حرج نہیں کہ پاکیزہ کو گولی لگ جاتی ہے اور مر جاتی. کہتا بھی نا وہ اصغر کو, اچھا ہے اس کو گولی لگ جاتی, اچھا ہی ہوتا مر جاتی. تو ایک تو یہ بات آپ سوچتے ہیں. اس کے بعد
کس طرح پاکیزہ دیکھ لیتی ہے کہ اس کا بھائی ہے، پہلے وہ بات کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتی ہے. سحر خان، سحر خان از سو گڈ، شی از اے بریلینٹ ایکٹریس. ایک اور ویسے تو سحر خان ہیں بریلینٹ ایکٹریس، پہلے بھی پتہ تھا، بٹ ایک اور پاکیزہ ایک ایسا ڈرامہ ہے جس کے بعد آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. شی از ون آف دا فائنسٹ ایکٹریسز دیٹ پاکستانی ٹی وی ڈراماز ہیو رائٹ ناؤ. اینڈ جو وہ ایک گھبراہٹ تو دکھ ہے، پہلے چھپا رہی ہے، ممی کہتی ہے کسی کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، زبیر سمن سے کہتے ہیں کیا ہے کسی کو پروٹیکٹ کر رہی ہے. اور وہ بار بار لوگ پوچھتے ہیں نا، نور بھری کہتے تم نے دیکھا کس نے مارا، تم نے دیکھا کس نے تمہیں مارا، کس نے گولی چلائی دیکھا، تو بار بار ٹاپک کو ادھر ادھر کریے، کپڑے گندے ہو گئے تمہارے، کھانا کھا لو، فراز ایسے کہہ رہا تھا یہ وہ. فائنلی وہ اپنی ماں کو بتاتی ہے، کیونکہ ماں کہتی ہے اکبر کہہ رہا تھا وہ قدرتی طور پہ وہاں تھا، ویسے ہی وہاں تھا. تو وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا تھا گولی چلانے والے کو. اور پھر آپ آتے اس پوائنٹ پہ آئی کم ٹو نادیہ افغان's ایکٹنگ. تو ایک تو آپ کے پاس پیر ہے پاکیزہ اور فراز کا، رومانٹک پیر، آپ کو رومانس کا بھی ایک نیا فلیور ملتا ہے ایک اور پاکیزہ میں. اور پھر ایک ہے یہ ماں اور بیٹی کا پیر. واٹ اے بانڈ اٹ از، نادیہ افغان اینڈ سحر خان ٹوگیدر. واقعی ایک پیار، ایک لگاؤ، ایک دو عورتوں کا ایک ساتھ بیٹھنا اور ان کی ایک کنیکشن آپ کو نظر آتی ہے. اور عالیہ جو تھی وہ اب آہستہ آہستہ واپس کچھ اسٹرانگ ہوئی تھی، اپنی بیٹی کو سپورٹ کر رہی تھی، اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ رہی تھی، اس کی پسند کے کھانے بنا رہی تھی، خود پہ بھی دھیان دے رہی تھی، خود کی پسند کے کھانے پکا رہی تھی. اور ایک دم سے یہ ہوتا ہے تو اس کا دماغ سر سے فلپ کر جاتا ہے اور وہ ایک دم سے اٹھ جاتی ہے، کہتی ہے مجھے اکبر کے لیے روٹی پکانی ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، گھر کا وہ کام کرنا ہے. اس کا دماغ جب کوپ نہیں کر پاتا کہ یہ ہوا کیا ہے کہ اسی کے بیٹے نے اس کی بیٹی پہ گولی چلائی، تو وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے. اور پھر گھبرا کے پاکیزہ کے باپ سے بات کر رہی ہے کہ یاسین بھی تو بچہ ہی ہے، اکبر بھی بچہ ہے، معاف کر لیتے ہیں. تو شی عجیب، اس کی جو ہے مائنڈ جو ہے وہ ریسٹلیس ہو گیا ہے. اینڈ نادیہ افغان نے کتنی اچھی پرفارمنس کی ہے، ون آف دا موسٹ بریلینٹ ایکٹرز ان پاکستانی ٹی وی ڈرامہ. اگین ایک اور پاکیزہ کی کیا کاسٹ ہے. اور فراز's وے آف ایکسپریسنگ ہز لو، اسے گولی لگی ہے تو پاکیزہ بہت دکھ میں ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ میری ویڈیو کے بیچ میں تم آ گئے، مجھے جو گولی لگنی تھی وہاں آ گئے. تو کہتا ہے نہیں، ہماری جو ویڈیو بنی، ہماری طرف جو گولی آ رہی تھی. ابھی وہ کہتا ہے پاکیزہ مجھے اس بات کی تکلیف ہے کہ ہر مصیبت کا قصوروار تمہیں ٹھہراتے ہیں، اس بات کی تکلیف. اس طرح سے ہی شوز دس از ہز وے آف ٹیلنگ ہر دیٹ ہی لوز ہر اینڈ شی نوز اٹ. بٹ وہ بھی ایک دکھ میں، تکلیف میں ایک لڑکی ہے. بٹ دیز آر ویری ریئل رومانٹک سینس. دس از ناٹ یور ٹپیکل رومانٹک سین ان اے لان، ان اے گارڈن، لڑکا لڑکی مل رہے ہیں، کالج میں مل رہے ہیں، باتیں کریں. نو، اٹس مور، اٹس ڈیپر. It's a deeper kind of love. It's a forever kind of love. And you see that, بیگل نے کیا لکھا ہے کہ it's romance but it feels so real. کوئی خوابوں والا رومانس نہیں ہے. It's all very real. اور نمیر خان کی performance with his eyes, with the way he looks at her sadly, with his confusion کہ پاکیزہ مجھے چاہتی ہے کہ نہیں چاہتی، کیا مجھے دور کرنا چاہ رہی ہے. All that is there. And بس اس کے بعد نور الحسن صاحب، ایک مجھے لائن بہت اچھی لگی. ایک ان کا آفس ورکر ہوتا ہے جو انہیں تانے دے رہا ہوتا ہے کہ تم سمجھاتے نہیں ہو پاکیزہ کو، ڈرا دھمکا جائیداد سے آگ کر دیتے تو پھر وہ مان جاتی. تو وہ انہوں نے کہا ہاں میں نے سمجھایا تھا اسے، ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، سچ کے راستے پہ کیا ڈرنا، ٹھیک سے سمجھایا میں نے اس سے. ایسی لائنیں ہوتی ہیں جگہ جگہ، سین آفٹر سین، کہ آپ تالیاں بجاتے ہیں. آپ تھوڑا سا ریوائنڈ کر کے کبھی کبھی دیکھ بھی لیتے ہیں. جس طرح سمن نور بھری کا ساتھ دے رہی ہے، جس طرح ممی جو ہیں وہ نور بھری کو شاپنگ لے جاتی ہیں، طلاق ہوتی ہے تو شاپنگ لے جاتی ہیں. اور پھر حالانکہ ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے لیکن اس کو چھیڑ رہی ہیں کہ دیکھو کیسی شاپنگ کی، تب بھول گئی ہے کہ طلاق کا دکھ بھول گئی ہے. نور بھری کیسے ہنس رہی ہے. دا وے دیز ویمن آر بانڈنگ، اٹس بیوٹیفل. اینڈ وہ جو ایک ممی جو ہے وہ ویسے تو سخت کڑوا، اس کے لفظ کڑوے ہوتے ہیں، بٹ ہارٹ، شی ہیز اے ہارٹ آف گولڈ. کس طرح وہ سپورٹ کری اپنے ارد گرد عورتوں کو. خود بھی اس نے دکھ دیکھی بہت زندگی میں، لیکن وہ باقی اپنے ارد گرد کی عورتوں کو، چاہے وہ سمن ہو، چاہے وہ سمن ہو، نور بھری ہو یا پاکیزہ ہو، سب کا وہ بہت واقعی ایک ماں کی طرح ان کی طرف دیکھتی ہے اور ان کا خیال کرتی ہے. اچھا، یاسین کی ماں مر جاتی ہے اینڈ اس پہ وہ کہتی ہے عالیہ کہ مجھ سے معافی مانگتی تھی کہ میری اولاد نے تمہاری بچی پہ ظلم کیا ہے، میری طرف سے معافی مانگ لینا. یو سی آل دیز ویز کہ کس طرح لوگ گناہ کو چھپاتے ہیں، مائیں گناہوں کو چھپاتی ہیں صرف اپنی اولاد کی خاطر،
کس طرح اکبر جیسا بھائی جو ہے وہ اپنی بہن کو برا سمجھنے لگتا ہے، کس طرح نور بھری جو ہے وہ پاکیزہ کو کہتی ہے تمہارا میاں کتنا اچھا ہے، بھاگا نہیں. اچھا جب نور بھری یہ سب کہہ رہی ہوتی ہے نا پاکیزہ سے کہ تمہارا میاں اتنا اچھا ہے، بھاگا نہیں، تم لوگ نئی ویڈیو مل کے بناؤ تاکہ لوگ پرانی ویڈیو بھول جائیں، یہ سب باتیں کر رہی ہوتی ہے تو آپ کو ایک ڈر لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس وقت یہ گن شاٹ والا سین نہیں ہوتا لیکن ہم نے ٹیزر دیکھا ہوتا ہے جس میں خون ہوتا ہے پاکیزہ کے ہاتھوں پر، تو آپ کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ بس کچھ ہو جائے گا کچھ ہو جائے گا. آئی ایم سو گلیڈ دو کہ کسی کی ڈیتھ نہیں ہوئی. یہ ہوتا تو بہت ہی ٹریجک ہو جاتی ہے. ایک اور پاکیزہ جب تک فراز ہے، پاکیزہ ہے، سمن کھڑی ہے اس کے ساتھ، لائرز کھڑے ہیں، سب اس کا باپ کھڑا ہے، اس کی ماں کھڑی ہے، اور تو پھر بھی کچھ ہوپ ہے. اچھا اور ایک اور پوائنٹ پہ پاکیزہ کی ماں اس سے کہتی ہے، عالیہ کہتی ہے پاکیزہ سے کہ میں بھی تو اکبر اور اصغر کے لیے روٹی بناتے رہتی ہوں. اکبر جو تمہیں گلی میں گالیاں دیتا ہے، اصغر جو سپوزڈلی تمہارا ساتھ دیتا ہے لیکن اصل اس کی obsession ہے کہ وہ ٹی وی کیمرہ کو انٹرویو دے. یہ بھی پوائنٹ آؤٹ ہو رہا ہے کہ کس طرح بہن کے دکھ کو بھائی سمجھ نہیں پا رہے لیکن ماں سمجھ پا رہی ہے. تو بس ایک اور پاکیزہ کو تو میں اینالائز کروں تو کرے جا سکتی ہوں. اٹ از اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ بیکاز ہمیں نہیں پتہ کہ آگے اکبر کا کیا بنے گا اور کیا اور بھی ٹوسٹس آنے والے ہیں، کیا وہ دکھی ٹوسٹس ہیں، کیا ہیپی ٹوسٹس ہیں. کہانی اتنی زبردست ہے، ایکٹنگ اتنی اچھی ہے. ون آف دا موسٹ یہ وہ والا ڈرامہ ہے جو نیچرلی ون آف دا موسٹ ویل میڈ ڈراماز ان پاکستانی ٹی وی ان اے ویری لانگ ٹائم. ٹرولی انجوائنگ اٹ، ٹرولی ایکسیپشنل. 5 out of 5 ٹو ایک اور پاکیزہ. کفیل ایپیسوڈ 24 اور ایک ہی ایپیسوڈ ہوا تھا. اب آج سے آپ جب تک یہ ریویو دیکھیں گے کفیل کے پھر سے 2 ایپیسوڈس پر ویک آ رہے ہوں گے. اینڈ اس ایپیسوڈ میں بیسکلی جویریہ کی شادی ہو رہی ہے اور ایک سیڈنس ہے کہ اتنی کنونشنل طرح زیبا اپنی بیٹی کی شادی کرا رہی ہے. ٹھیک ہے اچھی بات ہے، نیک لوگ ہیں، اچھا لڑکا ہے، اٹ لکس لائک شی ہیز اے ہیپی میرڈ لائف ہیڈ آف ہر. لیکن ایک ڈرامہ جو ہمیں فائنینشیل انڈیپینڈنس کا بار بار بتا رہا تھا، ایک ڈرامہ جو ہمیں دکھاتا ہے کہ عورت صرف اپنے میاں پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہو سکتی، اس کی خود کی ایک پرسنالٹی ہونی چاہیے، اس کے خود کے گولز ہونے چاہیے تاکہ کبھی وہ ایسے دکھ میں نہ پڑے، ایسے پرابلم میں نہ پڑے جیسے زیبا پھنسی اس طرح نہ پھنسے. اس کے باوجود زیبا اپنی بیٹی کو وداؤٹ پشنگ ہر ٹو بلڈ اے کریئر، کہیں بات نہیں ہوئی، یعنی لڑکے والوں سے یہ بات نہیں ہوئی کہ شی وانٹس ٹو بلڈ اے کریئر، شی وانٹس ٹو ڈو دس، شی وانٹس ٹو ڈو دیٹ، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. ایک ٹریڈیشنل بات کہ لڑکی نے جی کھانے رکھے اور بات پکی ہو گئی. کہیں نہ کہیں کفیل کی اسکرپٹ میں ڈائریکٹر کو یا ایکٹرز کو یا اسکرپٹ رائٹر کو یہ بات ڈالنی ضروری تھی. کہیں اگر ایک لائن بھی ڈال دیتے کہ لڑکے والوں کو زیبا کہہ دیتی کہ جویریہ آگے یہ والی جاب کرے گی تو بات کتنی فرق ہو جاتی. لیکن یہ بات نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ڈرامہ بالکل ڈفرینٹ تھا وہ ایک ٹریڈیشنل طرف چلا جاتا ہے. اینڈ اٹس اے بٹ کرنجی کہ ایک ڈرامہ جو آپ کو اتنا اچھا سبق دے رہا تھا فائنینشیل انڈیپینڈنس کے بارے میں وہ کہاں چلا گیا بغیر سوچے سمجھے. اتنا ایک پرانے اولڈ فیشن سوچ کی طرف چلا گیا، حالانکہ تھرو آؤٹ آپ یہی فیل کر رہے تھے کہ لڑکی کی فائنینشیل انڈیپینڈنس ضروری ہے. دنین آئی ریلی لائک دنین کے سینز. آئی لک فارورڈ ٹو اریکا حق از ویری سویٹ. آئی لائک عاشر وجاہت اینڈ اریکا حق's لائٹ فلرٹیشنز، جو ان کی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ لڑکے کی تصویر سے پہلے کہتی ہے سبک سے زیادہ گڈ لکنگ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور پھر جب تصویر آتی ہے تو وہ کہتی ہے اوہ یہ تو سبک سے بھی زیادہ گڈ لکنگ ہے. چھوٹے چھوٹے سینز ہوتے ہیں جن پہ آپ ہنستے ہیں. بچوں کی بینٹر بہت سویٹ ہے. جب زیبا جامی کے پاس جاتی ہے بچی کی شادی کا بلاوا دینے تو گھر کتنا اسمیل کر رہا ہوتا ہے، کتنے برے حال میں، لیکن جامی آپ سوچتے کہ شاید جامی کا کچھ تکبر کم ہو جائے اور وہ کہے کہ واپس آ جاؤ، بٹ نو ہی سیز مجھے پتا تو تم لوگ آ جاؤ گے، کچھ مانگو گے، میں نہیں آؤں گا کوئی شادی وادی پہ. تو ٹپکل جامی. کب جامی ٹھیک ہوگا؟ ان قریب ہونے ہی والا ہے ڈرامہ، اور کتنا لمبا چل سکتا ہے. بٹ اگین دے گاٹ دیٹ ایٹیٹیوڈ اور فرام جامی. اور اینڈ میں سبک جو کہتا ہے کہ آپ آ جائیے گا، کھانا اچھا ہوگا. گڈ کلاسک کم بیک، آئی انجوائڈ دیٹ. اچھا وردہ اور سیف کی بیکار سٹوری، جہاں سیف جو ہے وہ وردہ کے پاس آتا ہے، فروٹس لے کر آتا ہے، تو ماسی جو ہے وہ معاملے کو اور بگاڑتی ہے، کہتی ہے وہ تو شاپنگ گئے ہیں، ان کے جانے کا پتہ ہوتا ہے لیکن آنے کا پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اینڈ دین وہ چلا جاتا ہے سیف، تو وہی سیب کیلے لے آئے، وردہ کہتی ہے دیکھ کر فروٹس کو، اور پھر وہ سارا کھانا ماسیوں کو دے دیتے ہیں. اور وردہ کا بھائی کہتا ہے کہ کیا اسے پتہ نہیں ہے میں اپنی بہن کا خیال رکھ سکتا ہوں. تو یہ تو بالکل شادی ڈیزاسٹر کی طرف جا رہی ہے. حالانکہ دیر از اے بیبی آن دا وے، بٹ آئی ڈونٹ نو ہاؤ دس شادی
कैन गेट सॉर्टेड, क्योंकि वाकई बिगाड़ बहुत ज़्यादा है, ना सिर्फ वर्दा में बल्कि उसके माँ बाप, उसकी पूरी फैमिली उसे इंकरेज करती है कि सैफ को डिसरिस्पेक्ट करें, तो कहानी बुरी तरफ जा रही है वहाँ. लेकिन बेसिकली आई डोंट केयर अबाउट वर्दा एंड सैफ्स कहानी स्टोरी. आई डोंट थिंक मैनी पीपल केयर अबाउट इट एट ऑल. ये तो एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है कफ़ील का जो नहीं होना चाहिए था. एक्चुअल कहानी ज़ेबा की है, जामी की है, नए वाले जामी की है जो आने वाला है कहानी में, उनके बच्चों की है. और वहाँ पे देयर शुड हैव बीन एक नैरेटिव में वीकनेस आई है कि जो कहानी एक तरफ जा रही थी वहाँ पे एकदम से कन्वेंशनल रिश्ता कल्चर, अच्छा रिश्ता आना, बच्ची के अच्छे नसीब होना, ये सारी बातें होने लगी जो कि अच्छी बातें हैं. लेकिन साथ साथ बच्ची की जॉब, बच्ची की पढ़ाई, बच्ची की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात होनी चाहिए थी. दैट मैसेज शुड हैव कम अक्रॉस व्हिच डिड नॉट कम. 2 out of 5 टू कफ़ील. मुअम्मा एपिसोड 26 और 27. एंड बेसिकली जो चीज़ अब ज़्यादा हम सोचते हैं वो ये है कि जो सेकंड वाला शाहजहाँ है, व्हाट इज़ ही अप टू, क्या ये प्लांटेड है. अब एक तो शुरू से हम सोच रहे हैं ना कि पिछले जो 2 लड़के जिनको जहाँ आरा ने पनिश किया है, उन्होंने इस शाहजहाँ को इनकी तरफ भेजा. अगर नहीं भी प्लान किया तो भी ये कोई सीधा केस नहीं है. ये नहीं है कि शाहजहाँ तैयार होंगी और लड़का उनकी तरफ आ जाएगा. इस बार ऐसा केस नहीं है. कहीं कहीं यू फील दैट ही इज़ फ्लर्टिंग बैक विद हर, और बाकी सब वक्त आपको लगता है कि वो थोड़ा सा दूर ही रख रहा है. जैसे कि जहारा कहती है कि मैं आपको ऑफिस नहीं जाने दूंगी, आपकी तबीयत ख़राब है, तो वो कहता है एक्सक्यूज़ मी, आप मेरी बीवी नहीं. फिर जब टायर फ्लैट कर देती है जहारा, जो उसने पहले जुनैद के साथ भी किया था, तो वो कहता है ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि मेरा टायर फ्लैट हुआ है. तो जहारा जो पहले हल्का फुल्का तैयार होके ही सब कुछ कह देती थी, अब उसे हल्का फुल्का तैयार होके ही बस उसका काम चल जाता था. अब उसे कहना पड़ा कि माना अच्छे लगते हैं मुझे, आपसे दिल चाहता है बात करने का, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपका टायर फ्लैट कर दूंगी. एक और पॉइंट पे वो ये भी कहती है कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ. सो नाउ शी इज़ हैविंग टू से थिंग्स. कहाँ वो एक मतलब कि वो तो यही कहती है ना कि मैं उन मर्दों को फंसाना चाहती हूँ जो बेवफा हैं, उनको उनकी बीवी से छुटकारा दिलाना चाहती हूँ. लेकिन इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये आदमी जो है बेवफा नहीं है शायद, लेकिन वो उसको चाह रही है किसी तरह वो प्रूव कर ले कि ये आदमी बेवफा है. उसके दिमाग में कि सारे आदमी बुरे हैं. खैर कोई बात तो है शाहजहाँ की, बिकॉज वो एक फ्लैशबैक आता है जिसमें आपको पता चल जाता है कि ओ ही इज़ ऑल्सो अ फ्लर्ट. अपने ऑफिस में एक लड़की के साथ फ्लर्ट करा था, वो क्या सीन था. देयर आर लॉट ऑफ शेड्स, देयर आर लॉट ऑफ इनर सीक्रेट्स टू दिस गाय. वी आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर हिम आउट. और वो जहाँ आ रहा, लेकिन ऐसी ऐसी बात करी, मैं तो अपने दिल की बात करके छोड़ूंगी, मुझे रात का शाम का इंतज़ार रहेगा. टोटल फ्लर्टिंग मोड. बट शाहजहाँ पे अच्छा असर, कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं हो रहा, ज़्यादा वो इम्प्रेस नहीं हो रहा. दैट्स समथिंग आई रियली इन्जॉय. लेकिन देयर इज़, ये आदमी इतना सीधा नहीं है. अच्छा, जब शाहजहाँ बीमार होता है तो ये जहाँ आ रहा है इतने आराम से उसके बेडरूम में कैसे आए जा रही है. ऐसी कैसी किराए की सिचुएशन है ये इस तरह नहीं होता. बहुत से हमारे जाने वाले, और हम खुद किराए के घरों में रहे हुए, क्या हमारी लैंडलेडी या लैंडलॉर्ड हमारे बेडरूम्स तक आ जाते हैं. ये तो कुछ टेढ़ा सा मामला है. और फिर ये बात खुल जाती है ना कि मैं आयज़ा को नहीं बताऊँगी. वो कहता है आयज़ा मुझे मार देगी अगर उसे पता चला. जहाँ ये सीक्रेट्स रखनी शुरू होती हैं बीवी से, वहाँ पे आपको लगता है कि नहीं अब मसले शुरू होंगे. एंड मिरर जो है उसके पीछे शाहजहाँ कुछ गिरा देती हैं. ही गेट सस्पिशियस. लेकिन फिर जहारा जो है शीशे को शायद ढकवा देती है और किसी तरह शाहजहाँ को पता ही नहीं चलता कि कमरे में एक शीशा है जिसके थ्रू उसके घर के अंदर सब नज़र आ रहा है. वो बात मुझे समझ नहीं आई. वाई डिड ही नॉट इन्वेस्टिगेट कम्प्लीटली. दैट आई डू नॉट नो. ही शुड हैव इन्वेस्टिगेटेड. बट खैर कहानी कैसे आगे चलती अगर ऐसे करता. अच्छा, दूसरी तरफ वी हैव नादिर जो है वो अपनी बीवी जिससे उतनी मुश्किल से उसकी शादी हुई है, लव मैरिज हुई है, उससे बिला वजह इतनी बदतमीज़ी करता क्यों है, आई डोंट अंडरस्टैंड. अच्छा, फिर जो सरफराज की बीवी होती है जब उसको किक आउट करते हैं फरीदा को, तो वो फुली शॉक क्यों नहीं होती कि नादिर जो था वो असल में जहारा ने उसे प्लांट किया था. उसका शौक़, उसका दुख क्यों नहीं अच्छी तरह दिखाते हैं. दैट आई डू नॉट नो. माँ जो है जिस तरह रिएक्ट करती है वो तो प्रेडिक्टेबल होता है कि माँ जो है उसको दोनों बच्चे ही प्यारे हैं और बेटा जितना भी बुरा था वो फिर भी बेटे के साथ ही रह रही थी. तो जहाँ ऐसे कह रही कि तुम भी ऐसी बन गई, तो वो कहती है कि हाँ मैंने अपना दिल सख्त किया है तब से किसी ने मुझे हर्ट नहीं किया. अगेन यू सी के जहाँ क्यों ऐसी है, जैसी वो है वो ऐसी क्यों है. इंटरेस्टिंग. मोमा इज़ थ्रू एंड थ्रू इंटरेस्टिंग. आसिया बड़ी अच्छी एक्टिंग करती है सरफराज की दूसरी बीवी होने की. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. नहीं, आसिया pretends to be फरीदा एंड सरफराज़'s वाइफ इज़ रुखसाना. आई गॉट द नेम्स मिक्स्ड अप राइट देयर. आसिया बड़ी अच्छी एक्टिंग करती है, अच्छी मेड पकड़ी है जहाँ आरा ने जो उसका काम सारा कराएगी. एंड आशिक के लिए
आशिक और आसिया की डिवोर्स हो गई है, लेकिन फिर भी यू कैन टेल दैट शी केयर्स फॉर आशिक, क्योंकि जब जहांआरा पैसे देती है और कहती है कि आशिक के काम आएंगे तो वो ले लेती है। क्या कहीं ये भी होगा कि आसिया जहांआरा से बदला ले छोड़ेगी? अभी तक तो वो कह रही जी जी मैं आपके साथ हूँ, उसकी शक्ल में, उसकी बातों में, लहजे में वापस वो सॉफ्टनेस आ गई है, वो सॉरी भी कहती है जहांआरा को, लेकिन क्या आसिया अनकरीब बदला लेगी जहांआरा से? एपिसोड 26 एंड 27 वेरी इंटरेस्टिंग। मोस्ट इंटरेस्टिंग बिट इसके देखना है कि जो नया वाला शाहजहाँ है ये असल में क्या है, व्हाट्स मेकिंग हिम टिक, दैट्स इंटरेस्टिंग। मोम्मा की ये बात है कि इतनी सारी छोटी लव स्टोरीज़ हैं या छोटे छोटे इंटरेक्शंस हैं जहांआरा के मुख्तलिफ आदमियों से कि कहानी जो है वो कभी बोरिंग नहीं होती। 5 out of 5 टू मोम्मा। चले नए ड्रामे की तरफ चलते हैं। डॉक्टर बहू एपिसोड 1 and 2 ऑफ टू अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, ब्यूटिफुल सेट्स, सुपर्ब कास्ट, वेरी गुड एक्टिंग थ्रू एंड थ्रू। तो एंड ये जो पहले 2 एपिसोड थे, यू कुड से दैट द स्टेज वाज बीइंग सेट। हमें सारे कैरेक्टर्स का पता चल रहा था, हमें उनकी इंटरेक्शंस का पता चल रहा था, हमें पता चल रहा था कौन टॉक्सिक है, कौन अच्छा है, कौन आगे तंग कर सकता है, कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आगे आएंगी, हमें सारे अंदाजे हो रहे थे। तो बहुत अच्छी तरह एक स्टेज सेट हो रहा था। एंड it was good to see Kubra Khan on screen after such a long time. She has immense screen presence, really good actress, and आपको through and through Kubra, it was good seeing her। और वाकई वो as डॉक्टर सामिया बड़ी अच्छी बिलीवेबल थी। सबसे अच्छी इंटरेक्शन जो मुझे कुब्रा की लगी वो बख्तावर मज़हर उनकी पप्पो से लगी, जो बीमार हैं लेकिन शी इज़ फुल ऑफ लाइफ, और वो जी वो कराना चाह रही हैं, मैच मेकिंग कर रही हैं अपनी दोनों नीसेस की। वेरी फ़नी, स्वीट, एंडियरिंग, बड़े स्वीट सीन्स से। ऑफ कोर्स आगे आपको पता है थोड़ा दुख आएगा बिकॉज शी हैज़ कैंसर एंड शी इज़ गोइंग टू गो थ्रू कीमोथेरेपी, ऑल द प्रोसेसेस। डॉक्टर बहू में कहीं कहीं यू कैन फील कि यू नो द हैवीनेस इज़ गोइंग टू कम वेरी सून। बट वो जो इंटरेक्शंस थे पप्पो के कुब्रा के साथ और नूरे के साथ, जो दूसरी बहन बनी हुई है सानिया, एंड नूरे बाय द वे इज़ इम्प्रूविंग ड्रामा आफ्टर ड्रामा, शी इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो दोनों जो बच्चियाँ हैं उनके साथ जो इंटरेक्शन है बहुत अच्छे। अच्छा, कुब्रा और शुजा असद का एक रोमांटिक पेयर होगा इसमें, जो अभी तक तो इतना नहीं बढ़ा। आपको बस वो नज़र आया कि दोनों की थोड़ी क्लैशेस हुई कुत्ते के ऊपर, फिर वो मिले हैं, दे आर liking each other somewhat, they like the look of each other. Shuja Asad is called Salman. That's a good name to choose for Shuja because I think a lot of us feel that he looks a lot like Salman Khan from the 90s, so it's a good name to choose for Shuja Asad. He's a good actor, you see him and he performs very well with his body language, everything is very smooth, and I like the way he and Kubra were clicking. कितना क्लिक करेंगे ये अभी नहीं पता क्योंकि अभी ड्रामा बिल्कुल शुरू में है कि, लेकिन क्योंकि कुब्रा बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, शुजा इज़ ऑल्सो रियली गुड एक्टर, तो आई थिंक वी आर गोइंग टू बिलीव इन दिस लव स्टोरी व्हेन इट हैपन्स। अच्छा, अब कहानी के प्रॉब्लम्स आपको फ़ौरन नज़र आ रहे हैं। एक तो जायदाद का मसला है, कोई कज़न है जो जायदाद के पीछे है, ठीक है, ये एक मसला आपको पता चल गया कहानी में है। पैसों की थोड़ी तंगी है, आपको ये पता चल गया क्योंकि माँ जो है, जो मरीना खान प्ले कर रही हैं, वो बड़ी बेटी सानिया से पैसे मांग रही हैं कि हमारे पास इस वक्त बजट टाइट है, थोड़ा हमें पैसों में हेल्प कर दो। फिर सबसे जो मेजर प्रॉब्लम जो बार बार आपको नज़र आती है वो है सलमान की टॉक्सिक बाप, हु इज़ अ डॉक्टर, वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स इन द कंट्री, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी जीता हुआ है उन्हें, और वो बहुत टॉक्सिक हैं, बेटे के काम को फजूल कहते हैं। आजकल के बच्चों को एंटरप्रेन्योर बनने का भूत सवार होता है उन पर, फजूल का कारोबार है, उससे आपकी फंडिंग नहीं चाहिए। बीवी को हर वक्त डांटते रहते हैं, माई शर्ट इज स्टिंकिंग, मेरा खाना ये। अच्छा, फिर उनके जैसा उनका बेटा है फैज़ान, वो भी अदील हुसैन प्ले कर रहा है, अदील हुसैन एक्टिंग सो वेल। अच्छा हाँ, I'd like to add here just a bit in the middle, it's so good to see Adil Hussain is in a good drama with a good solid role. You know, the last time I saw him in a drama which was with it was called गैर में इतने होल्स थे, इतनी उसमें सिली ट्विस्ट एंड टर्न्स थे कि आई फेल्ट दैट ऑल द एक्टर्स वर मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग एफर्ट बट द स्टोरी वाज वीक। नाउ हियर आई थिंक अदील इज़ रियली लुकिंग गुड, ही इज़ लुकिंग डैपर, जहाँ वो एरोगेंट डॉक्टर बना हुआ है वो लग रहा है। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस अदील हुसैन की, एंड मैचिंग हिम इज़ हाजरा यामीन, इज़ ऑल्सो सच अ फाइन एक्ट्रेस। तो खैर ये तो अदील हुसैन जो फैज़ान जो है वो टॉक्सिक फादर की तरह, एक टॉक्सिक हस्बैंड है, अपनी बीवी को कहता है ये कॉफ़ी अच्छी नहीं है, जाओ मेरे लिए कॉफ़ी बनाओ, ये नाश्ता अच्छा नहीं है, जाओ मेरे लिए अंडे बनाओ, ये खाना अच्छा नहीं है, फजलू के हाथ का मैं नहीं खाऊंगा, तुम मेरे लिए खाना बनाओ। तो बेसिकली उन्हें डॉक्टर बहू तो चाहिए, लेकिन डॉक्टर बहू को वो दबा के भी रखना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि वो अपने एम्बिशंस को परस्यू करे, उसकी लाइफ हो, उसका करियर हो, करे वो वही जो वो कह रहे हैं। एक पॉइंट पर कहती भी है सलमान की माँ अपने बाप से कि मुझे नहीं लगता कि मिन्ना की तरह ये लड़की अपना सर झुका
संभालेगी, تو انہیں ایسی لڑکی بھی چاہیے جو اپنا سر جھکائے. دے وانٹ اے ڈاکٹر بہو, دے وانٹ دیٹ ٹیگ, بٹ دے آلسو وانٹ اے گرل ہو ول لسن ٹو دیم, جسے وہ باس اباؤٹ کریں گے تو وہ سنیں. اچھا باس اباؤٹ جو ہے وہ سلمان کی ماں بھی ہوتی ہے بائی دا فادر, فیضان کی بیوی حاجہ یامین جو پلے کر رہی ہیں وہ بھی ہوتی ہیں, اور اب سلمان جو ہے وہ بالکل فرق ہے, اور ثانیہ بھی بالکل فرق ہے, شاید وہ باس اباؤٹ نہ ہو. حاجہ یامین ایکٹنگ ویری ویل ایز دا فرسٹریٹڈ ڈاٹر ان لا ہو وانٹس ٹو بریک فری فرام دس ہاؤس ہولڈ. ایک مجھے ایشو ہے لیکن یہ جو سلمان کے باپ ہیں یہ اتنے ٹاکسک کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے یہ بہت پراؤڈ ہیں, بہت سکسیزفل ڈاکٹر ہیں, لیکن وی نیڈ سم سارٹ آف بیک اسٹوری کہ ایک آدمی اتنا کیوں لڑتا ہے گھر میں, ہر وقت کیوں لڑتا رہتا ہے؟ کیا وہ اتنا ایروگنٹ ہے کہ وہ لڑ رہا ہے یا کوئی بیک اسٹوری ہے؟ آئی ووڈ لائک ٹو نو. اسی طرح فیضان جو ہے جو بھائی ہے وہ کیوں اتنا ایروگنٹ ہے, وہ ایسا کیوں ہے, یہ سب ایسے کیوں ہیں؟ ماں تو ٹھیک ہے, صبا حمید از دا مدر از سویٹ, شی از انڈرسٹینڈنگ, شی از ٹرائنگ ٹو کیپ دا ہاؤس ٹوگیدر. حاجہ یامین تو ٹھیک ہے, شی از لسننگ ٹو ایوری بڈی, شی از ٹیکنگ کیئر آف دا ہاؤس ہولڈ, شی از ایون ٹالریٹنگ ہر ٹاکسک ہسبینڈ. Why are the men like this and why is Salman not like this? I would like to have some back stories here تاکہ یہ نہ ہو نا کہ برا کیریکٹر ہے وہ بس برا ہے. اچھا ایک چیز, ڈاکٹر بہو آف ٹو گڈ اسٹارٹ اینڈ بائی دا وے ویری لیوش سیٹس, بہت اچھی طرح, اسٹائلنگ بھی اتنی اچھی, سب اتنے خوبصورت بھی لگ رہے ہیں, لیکن کلر گریڈنگ میں کوئی پرابلم ہوئی ہے کہ ایوری تھنگ از لکنگ یلو. آئی ڈونٹ نو وائی. آئی مین ایپیسوڈ 2 کے اینڈ میں ایک سین ہوتا ہے بختیور مظہر اور کبرا خان کا, جہاں بات ہو رہی ہے کہ اب وہ لوگ ملنے آئیں گے, کیا ہم مل لیں, یو نو دے ٹرائنگ ٹو چیک کہ یہ جو دو لڑکا لڑکی جو دونوں طرف کی فیملی چیک کرنا چاہیے کہ جو لڑکا لڑکی شادی نہیں کرنا چاہ رہے تھے یہ اب کیا ولنگ ہے ملنے کو. تو اسکرین بالکل یلو ہے, ایسا کہ جیسے کوئی, آئی نو اٹس کلر گریڈیڈ ٹو دس ویئرڈ یلو بٹ اٹس آلموسٹ ایز اف کسی ڈسٹی کیمرہ لینس کے ساتھ فلم کیا گیا ہے. آئی ڈونٹ نو وائی اٹس دیر, آئی ہوپ دے کریکٹڈ, کیونکہ اتنے ایفرٹ والا ڈرامہ, اتنا ویل ایکٹڈ, ویل ڈائریکٹڈ, اور اس میں یہ کلر گریڈنگ یلو ہو جائے تو آپ کا ویژول ایکسپیرینس خراب ہوتا ہے. سو ڈاکٹر بہو آف ٹو اے گڈ اسٹارٹ. What I'm looking forward to is seeing chemistry between Kubra Khan and Shuja Asad, and what I'm looking forward to is seeing Hajra Yameen break off from this family. جلدی ہو جائے تو اچھا ہے کیونکہ فیضان تو بہت انٹالریبل ہے. میرا سیٹی ہمیں تھوڑی سی نظر آئی, ان قریب ان کے بھی سینز آئیں گے. I'm looking forward to seeing what Meera will do. Lots to happen in Dr. Bahu, and off to a good start except for that yellow screen. 3 out of 5 to Dr. Bahu. Hamrahi episode 1 and 2 much awaited. مچ لو اسکرین جوڑی بیک آن اسکرین اگین, دانش تیمور اینڈ ہبا بخاری. آپ کو سارا وہ جو ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے فرام دانش تیمور ڈرامہ, تھوڑا 90s بالی ووڈ فلیور چاہیے, تھوڑا مسالہ, وہ سب ہمراہی کے پہلے 2 ایپیسوڈس نے آپ کو دے دیا, بلکہ مسالہ ہی دیا. یعنی کہ ہیروئن سے ملا, ہیروئن جو ہے وہ ہیرو کی گاڑی کے آگے آ گئی تو وہ اترا, اس نے اپنی سن گلاسز اتاری, سلو موشن ہوا, ہیرو امیر ہے, امیر لگ بھی رہا ہے سلو, اور لڑکی جو ہے وہ بدتمیز ہے, کوئی وہ ڈر رہی نہیں, نہ وہ اس کی امیری سے امپریس ہو رہی ہے, نہ وہ اس کی گڈ لک سے امپریس ہو رہی ہے. اسے اپنی کمپنسیشن چاہیے کیونکہ اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. میوزک چلی, بس یہ ہے ہمراہی. یو گیٹنگ دیٹ 90s بالی ووڈ فلیور. ہیروئن آ رہی ہے لڑکے سے پیسے مانگنے, اس کا ایڈریس لے لیا پولیس سے. جب وہ آ رہی ہے تو ہیرو جو ہے وہ اپنے پول میں ہے, پول میں ہی بیٹھے بیٹھے وہ اسے کہتے ہیں تم مجھے مسیحا کہہ سکتی ہو. لائٹ فلرٹیشنز, اوکے. دین ہیروئن جو ہے وہ اس کی گاڑی خراب ہو گئی تو ہیرو اسے سیو کرنے 2 بار آتا ہے, اینڈ میں گنڈوں کو بھگاتا ہے, پھر بھی وہ اسے غلط سمجھتی ہے, وہ اسے برا سمجھتی ہے. دونوں میں لائٹ فلرٹیشنز, بینٹر, لڑائی جھگڑا ہلکا پھلکا ہوا. اور ہیرو جو ہے وہ ہیروئن کی دوست کا بیسٹ فرینڈ, ہیروئن کی ماں کا بیسٹ فرینڈ بھی ہے. ابھی تو یہ بات نہیں پتہ چلی ہیروئن کو, بٹ سون یو ول فائنڈ دیٹ all that 90s Bollywood masala is there. So Danish Taimur and Hiba Bukhari fans are probably loving the ride. I am not so much. I think ڈرامے میں تھوڑا اور سبسٹنس ہونا چاہیے, بٹ یہ ایک سرٹن فلیور ہے انٹرٹینمنٹ کا جو آتا ہے پاکستانی ٹی وی پہ اور ہم دیکھتے ہیں. اٹس مسالہ ڈرامہ, دیٹس واٹ ہمراہی از. اچھا بہت خوبصورت ویژولز ہیں, بہت اچھی اسٹائلنگ ہے, ہبا بخاری بھی بہت اچھی لگ رہی ہے, دانش تیمور بہت اچھے لگ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ڈرامے میں سارے آپ کو نا فلمی ایلیمنٹس ملیں گے, آپ کو رومانس ملے گا, گانا بھی تھوڑا تھوڑا چلتا رہے گا, ہیرو کبھی کبھی پول میں بھی ہوگا, آپ کو تھوڑی اسکن شو بھی تک مل جائے گا. اچھا پھر آپ کو ایکشن ملے گا کیونکہ سیحان جو ہے, سیحان جو ہے وہ ہے اچھا ہے. اس کا باپ جو ہے وہ مافیا چلاتا ہے کراچی کا, بلکہ نوٹ جو ہے اس کے نام سے بکتے ہیں. وہ کہتے ہیں شہزاد نواز ایکٹنگ ایز دا مافیا لارڈ ہیئر, اینڈ لیکن سیحان جو ہے وہ غریبوں کا ساتھ دیتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ
ٹھیک ہے لینڈ خالی کرانا ہے، باپ نے مافیا کا کام کرنا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ پیار سے لینڈ کو خالی کرائے. اور ماسی جو ہے، جو میڈ ہے، سوری جو ان کی میڈ ہے، جن کا وہ خیال، جو اس کا خیال رکھتی تھی، وہ بالکل اس کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے. وہ میڈ کی بیٹی کا جو میاں ہوتا ہے، جو ابیوسو ہوتا ہے، اس کو بھی، اس کی بھی پٹائی کرتا ہے. اپنا جب وہ باٹل سے مارنے والا ہوتا ہے اس لڑکی کو، تو باٹل بیچ میں پکڑ لیتا ہے، ہاتھ خون ہو جاتا ہے. فل آن ایکشن اینڈ لیکن وہ اچھا ہے، وہ غریبوں کا ساتھ دیتا ہے، وہ اپنی ماں کو مس کرتا ہے. وہ ایلف جو کہ لیلا واسطی پلے کر رہی ہیں، اس میں کنفائڈ کرتا ہے کہ مجھے کوئی سمجھتا نہیں ہے، کوئی مجھے اچھا نہیں سمجھتا. وہ اس لڑکی کو چھیڑا ہے کیونکہ مزہ آ رہا ہے، اسے سمجھ نہیں آیا ابھی، لیکن اسے اس لڑکی کو چھیڑنے میں مزہ آ رہا ہے. سو آف ٹو اے فن اسٹارٹ آئی گیس. غازی اور لالا ہیں دو لوگ، یہ دو مافی لارڈز ہیں. غازی جو ہیں شہزاد نواز، یہ دانش تیمور سیحان کے فادر ہیں، اور یہ برے ہیں، یہ ایول ہیں، یہ غریبوں کا لینڈ نوچنا چاہتے ہیں ان سے. لیکن سیحان اچھا ہے، وہ غریبوں کا ساتھ دیتا ہے، اور عنقریب وہ ایلف کا ساتھ دے گا جس کا ریسٹورانٹ کی زمین غازی کو چاہیے ہے. اینڈ بس اور کیا بات کریں. نتھنگ ٹو اینالائز ان ہمراہی. لاٹس آف منی اسپینٹ آن دا سیٹس اینڈ اٹ شوز. اٹس ویری گلیمرس, اٹس آل گارجیس. Lots of effort made in giving you a lot of masala. It's working. Hopefully the story will have more to offer. 3 out of 5 to ہمراہی. صرف شبانہ کی بات کرتے ہیں جس کا پہلا ایپیسوڈ آیا ہے. اب ہر ہفتے 2 ایپیسوڈ آئیں گے. اینڈ صرف شبانہ میں جو آپ مین بات کریں گے وہ یہ کہ سہیہ علی آبرو از اے فیبولس ایکٹریس. ایک تو ایک کہانی ہے جو وومن ڈومینیٹڈ نیریٹو ہے، بہت اچھی طرح لے کے چل رہے ہیں، کیونکہ کہیں بھی نا آپ کو لیکچر بازی نہیں لگ رہی. لیکچر نہیں ہے لیکن بات اچھی ہو رہی ہے. بات ایک لڑکی ہے جس کی شادی نہیں ہوئی، وہ خوش ہے اپنی زندگی میں اسی طرح، وہ صحیح بات کرتی ہے، وہ کسی سے ڈرتی نہیں ہے. کوئی اسے چھیڑتا ہے تو آ کے اس کے چپل اتار کے اس کو مارنے کے لیے آ جاتی ہے. تو دیٹس سہیہ علی آبرو ایز شبانہ. اور وہ صرف شبانہ یوں ہے کہ شروع میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اپنے باپ کا نام اپنے آئی ڈی کارڈ سے ہٹانا چاہتی ہے، کیونکہ اس باپ نے کبھی اس کا ساتھ نہیں دیا. ہاں وہ خالہ خالو کے ساتھ رہتی ہے جو اس سے بہت پیار کرتے ہیں، اور بلکہ خالو کہتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کیا نیکی کی تھی کہ تمہاری جیسی اولاد ہمارے پاس ہوئی. تو وہ بہت پیار کرتے ہیں. دیٹ از نائس. تو سہیہ علی آبرو ایز شبانہ از اے فائر کریکر. شی از سو گڈ. دیر آر سو مینی سینس جہاں آپ کو اتنا مزہ آتا ہے. ایک ڈائلاگ جو مجھے بہت اچھا لگا وہ یہ کہ ایک رشتہ اس کے لیے آیا، شبانہ کے لیے. اسے نہیں ملنا تھا لیکن خالہ کے کہنے پہ وہ ملی. اور کہا گیا، جب ٹپیکل باتیں جو رشتہ کلچر میں ہوتی ہیں کہ کھانا رکھا ہوا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کھانا سارا اس لڑکی نے بنایا ہے، اور ہمارا بیٹا تو بالکل گھر کے کھانے کھاتا ہے، بیکری کے کھانے نہیں پسند. اور رشتے والی کہتی ہے ہاں اس نے بنایا ہے. ٹپیکل جو باتیں ہوتی ہیں نا، جو رشتوں میں ہوتی ہیں، جو رشتہ کلچر کا پارٹ ہیں، وہ ادھر پوائنٹ آؤٹ ہوئی. اور پھر یہ کہ جب پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکا جو ہے ایکچولی اس کی ایک پہلی بیوی ہے جس کی جو کینسر کی مریض ہے اور اس لیے اب ہل نہیں سکتی، اور بچے ہیں، اور اسی لیے وہ دوسری شادی کو راضی ہوا ہے. تو شبانہ کہتی ہے آپ جائیے ادھر سے، نرسنگ ہوم جو ہے وہ 2 گلی پیچھے ہے. عورتیں کوئی اسپیئر پارٹس نہیں ہوتی کہ ایک خراب ہو گئی تو دوسری لے آؤ. واو واٹ اے گڈ ڈائلاگ. It hits hard. I think every woman will agree with it. Every man with sense will agree with it. کہ کتنا اچھا ڈائلاگ تھا، اور رشتہ کلچر کو کتنا اچھا اٹیک کیا. بعد میں اس کی ایک کزن کے لیے رشتہ آ رہا ہوتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں کوئی چائے کی ٹرے نہیں لے کے جاؤں گی. تو وہ اس کا باپ کہتا ہے ہاں تم نہ لے کے جانا. کیوں لے کے جائیں لڑکیاں چائے کی ٹرے رشتے والوں کے پاس؟ کب تک یہ کلچر رہے گا؟ And I'm so glad this drama is attacking that. دراب خلیل is so good as باولا. ایک ان کا نیبر ہے باولا جسے شاعری کا شوق ہے، جسے شادی نہیں کرنی، اور اگر اسے شادی نہیں کرنی اسے شاعروں والی دکھ والا پیار محبت چاہیے، کیا کہتے ہیں، ناکام محبت چاہیے جو شاعروں کی ہوتی ہے. Really good. دراب خلیل, it is good to see him in this funny, fun role and he's acting well. کہانی تو بالکل ابھی شروع ہوئی ہے. We do know that عدیل حسین is in it, اور شبانہ اور یعنی سہیہ علی آبرو اور عدیل حسین کا جب ٹکراؤ ہوگا وہاں ایک رومانس شروع ہوگا. I'm looking forward to this story. Off to a really good start. ایک اور جگہ پہ وہ اپنی اسٹوڈنٹ کی، جیسے وہ ٹیوشن پڑھاتی تھی، اس کی شادی پہ جا رہی تو اس کی خالہ کہتی ہے چھوڑو تم نہ جاؤ، تمہاری عمر کی بات ہوگی، لوگ گاسپ کریں گے، لوگ تمہیں 50 کا بنا لیں گے ایسے ہی. تو وہ کہتی ہے کہ کیا ہوا، میں نہیں ڈرتی، لوگوں کو کیا ہے، لوگ تو بات کرتے ہیں، میں اپنی عمر سے پریشان نہیں ہوں. آل اسٹرانگ میسیجز دیٹ وی نیڈ ٹو گیو آؤٹ ٹو ویمن. یہ سب باتیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں
ہمیں پتہ ہے صحیح غلط, لیکن ہم کلچرل نارمس میں بہت گھٹے ہوئے رہتے ہیں. اینڈ آئی تھنک ڈرامے میں اسپیشلی بیکاز یہ ڈرامے اکراس دا کنٹری اینڈ آؤٹ سائڈ دیکھے جاتے ہیں, ایسے گھروں میں بھی جہاں عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے, چاہے رشتہ کلچر ابھی بھی ہے, جہاں لڑکی کی عمر کو لے کے ماں باپ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں شادی کے حوالے سے, یہ سب باتیں کرنی بہت ضروری ہیں. اینڈ آئی ایم سو گلیڈ اس ڈرامے میں ہوئی. گڈ ٹو سی سہیل علی آبرو بیک آن اسکرین اگین. شی از اے brilliant artist. 4 out of 5 to Sirf Shabana. Leader, episode 1 and 2. We get a socio-political drama here and بڑے ایلیمنٹس ہیں بالی ووڈ پولیٹیکل موویز جو ہوتی ہیں ویسے. اسپیشلی علی رضا کا جو کیریکٹر ہے, گاؤں کا لڑکا ہے جو گورنمنٹ یونیورسٹی میں شہر میں پڑھ رہا ہے, جو کہ پولیٹیکل پارٹی میں انوالو ہو گیا ہے, جس سے ہیومن رائٹس اور جو سرکار جو غلطیاں کرتی ہے لوگوں کے ساتھ کس طرح ان کے حق کھاتی ہے اس کا بہت احساس ہے, بہت اچھا بولتا ہے, اور یہ بنے گا آپ کا لیڈر. حالانکہ وہ ہے نہیں لیڈر خاندان سے, وہاں پہ ایک منسٹر کی بیٹی بھی پڑھ رہی ہے کنزہ ہاشمی رباب, لیکن یہ آپ کا لیڈر ہے جو ان خراب سرکار کے ساتھ کو اٹیک کرے گا. سو یو گیٹ دا فیلنگ آف این OTT سیریز ریئلی, یو گیٹ دیٹ فیلنگ دیر, اینڈ یہ پاکستانی ٹی وی پہ بہت کم ہوتی ہے. آئی ہوپ کہ لیڈر کی پیس اچھی ہو تھرو آؤٹ ڈرامے کے. پہلے 2 ایپیسوڈس میں یہی سوچ رہی تھی کہ ٹھیک ہے ہمیں سمجھ آ رہے ہیں, ہمیں کیریکٹر سب سمجھ آ گئے, ان پہلے 2 ایپیسوڈ میں ہمیں کہانی کا اسٹرکچر سمجھ آ گیا. ناؤ the pace needs to be good for it to remain gripping. جہاں زیادہ لیکچر بازی یا تقاریر آ گئیں وہاں پہ آپ تھوڑے سے الجھیں گے کہانی میں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ فار دا پیس ٹو بی گڈ ان لیڈر. ڈرامہ شروع کیسے ہوتا ہے؟ علی رضا کی انٹری اتنی اچھی. علی رضا اتنے دنوں بعد نظر آئے کہ ایک کرسپ شلوار قمیض میں ایک ینگ ماسٹر صاحب جو ہیں وہ گاؤں کے بچوں کو الف بے پہ سکھا رہے ہیں. اینڈ وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ منصور ہے جو شہر سے کچھ دنوں کے لیے آیا اور بچوں کو پڑھا رہا ہے, اور پھر اس کرسپ شلوار قمیض پہ دھول مٹی اور کیچڑ لگ جاتی ہے منشی جو وہاں کے ہیں ان کی گاڑیوں کی. ویری گڈ بگننگ. اینڈ دین آف کورس بکرے لے گیا ہوتا ہے منشی, اینڈ منشی کے لوگ بکرے لے جاتے ہیں اس کے باپ کے, اور جب وہ بکرا لینے جاتا ہے باپ تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو ذبح کر کے اب باربیکیو پارٹی کا پلان بن رہا ہوتا ہے. فریمز اتنے خوبصورت ہیں. ایک جگہ پہ منصور اور اس کا دوست جو ہے وہ جا رہے ہیں منشی کی طرف بکرے کو ہی کلیم کرنے, تو موٹر سائیکل جو ہے وہ کھیتوں کے تھرو جا رہی ہے اتنی خوبصورتی سے, وائڈ اسکیل پہ یو سی پاکستان's گرین فیلڈس. اس کے بعد وہ جگہ وہ جو منشی کی جگہ ہے جہاں پہ بکرے کی باڈی لٹکی ہوئی ہے اور پیچھے نظر آ رہا ہے کہ گنڈے ہنس رہے ہیں اور منصور کا باپ جو ہے وہ پریشان واپس لوٹ رہا ہے. اٹس ویری امپیکٹفل آپ کو وہ ایک ان کی جو ایول ہے, جو ان کا اندر جو ایک برائی ہے, برے لوگوں کی جگہ ہے یا اچھے لوگ ہیں, یہ غریب گھر ہے جہاں ماں باپ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اسی طرح رہنا ہے, آپ کو ساری وہ فیلنگز آتی ہیں. سو اٹس ویری ویل ڈائریکٹڈ. آئی لائکڈ دا پکچر, آئی لائک دا وے اٹ واز شون. اچھا پھر وہ سین جہاں علی رضا منصور اور اس کا دوست جو ہیں وہ منشی کے ویئر ہاؤس کو جہاں اس کا سارا مال ہوتا ہے اسے آگ لگاتے ہیں تیل پھینک کے. اینڈ منصور پہلے تیل پھینکتا ہے پھر ہر طرف, پھر ماچس کو گھورتا ہے, ویری فلمی, اور پھر ماچس کو پھینکتا ہے اور سب طرف آگ لگ جاتی ہے. آئی لو دیز فریمز. اٹ واز لائک واچنگ اے مووی. اٹ واز گریٹ فن. اینڈ دین آف کورس کس طرح وہ بس پہ چڑھتے ہیں, بس کے آگے اپنی موٹر سائیکل بچھا دیتے ہیں, پھر بس والے کو رکنا پڑتا ہے اور انہیں بٹھانا پڑتا ہے اور وہ شہر چلے جاتے ہیں. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ دیز بوائز آر ٹربل, دیز بوائز آر ناٹ اسکیئرڈ. یہ لڑاکا بھی ہیں, یہ شہر میں بھی یہ ڈرتے نہیں ہیں لڑنے سے یا کسی لیڈر کے خلاف کھڑے ہونے سے, کسی کے خلاف بولنے سے یہ ڈرتے نہیں ہیں. یہ آپ کا ہیرو ہے علی رضا, لکنگ ویری گڈ اینڈ میکنگ شیور وی نو دیٹ ہی از بن ورکنگ آؤٹ. کہیں ہی از ویئرنگ اے ویسٹ, کہیں ہز سلیوز آر رولڈ اپ. ہی از پروجیکٹنگ آل دیٹ ویری ویل, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹس ناٹ, یہ نہیں ہے کہ آپ الجھ رہے ہیں بہت, آپ اسٹائلنگ پہ جا رہے ہیں. کنزہ ہاشمی اتنی خوبصورت لگ رہی ہے بٹ سارا زور کہانی پہ ہے. بہت یہ نہیں ہے کہ جی کلوز اپ آ رہا ہے لڑکی کا کہ لڑکی اتنی خوبصورت ہے, یا لڑکے کا کہ دیکھو یہ ہیرو آئے, ایسی بات نہیں ہے. کہانی کانسٹنٹلی چل رہی ہے. آئی اپریشیٹ دیٹ اباؤٹ لیڈر, کیونکہ یہ ایسا ڈرامہ نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ لڑکے اور لڑکی کی خوبصورتی پہ زیادہ دیر دھیان دیں. اچھا پھر یونیورسٹی کیسی ہوتی ہے, کس طرح پولیٹیکل پارٹیز بنتی ہیں یونیورسٹی پہ, کیوں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پولیٹیکل یونینس کا ساتھ دیتے ہیں. یو سی این انسائڈرز لک ایٹ دیٹ, اور واقعی اس طرح ہوتا ہے. سچل افضل از ویری گڈ ایز آصف دا کرپٹ اسسٹنٹ کمشنر. ہاں
Asif Ahmed, Assistant Commissioner, is Sachal, and he's acting very well. बहुत अच्छा. Sachal made his debut in TV dramas a while back. अब थोड़े रोल्स से अब थोड़े बड़े रोल्स पे आ गए. And his screen presence, his body language has all improved. हमें पता है ये वो कज़न है जो रुबाब को पसंद करता है. रुबाब और उसकी बात पक्की हो गई है, काइंड ऑफ पक्की है. रुबाब जो है उसका बाप मिनिस्टर है, वो करप्ट है. फरहान ताहिर coming to Pakistani TV. You see so many new faces and new combinations in leader कि वो भी interesting है. Nadia Hussain as the mother, Farhan Tahir as the minister, the evil minister, the father. That's interesting क्योंकि ये new castings है. Ali Raza, Kinza Hashmi, new casting. Sachal Afzal as the evil assistant commissioner. You like all this क्योंकि सब fresh faces हैं. अच्छा, I think right now though जो leader का strongest point था इस वक्त, that is Ali Raza's performance. पहले 2 episode were his. गाँव का लड़का, गलत के ख़िलाफ़, गलत बातों के ख़िलाफ़ खड़ा होने वाला. अंदर उसके वायलेंस स्ट्रीक भी है, गुस्सा बहुत है, बहुत अच्छी तकरीर करता है. तो लीडर वाली उसमें एलिमेंट्स हैं. लड़की जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती जा रही है. क्लास में आता है, टीचर को डांट देता है और स्टूडेंट्स को डांट देता है. उसमें एक वो रोब भी है जो एक कॉलेज के गुंडे होते हैं वो वाला. तो अली रज़ा ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है पहले 2 एपिसोड्स में. आई थिंक दीज 2 एपिसोड्स बिलोंग टू हिम. And also Kinza Hashmi, of course, I have always believed she's a really good actress. I'm looking forward to seeing her evolve. क्योंकि अभी तक तो वो समझिए कि उसके बाप बहुत अच्छे हैं, गरीबों का हक नहीं खाते, उनकी पार्टी बहुत अच्छी है, लेकिन अनकरीब उसे भी पता चलेगा कि असल सिचुएशन क्या है. और उसने अली रज़ा वाली जो पॉलिटिकल पार्टी जो उसके बाप के ख़िलाफ़ है उसे ज्वाइन कर लिया है. सो अनकरीब वी विल सी दैट क्लैश कमिंग अप. लीडर ऑफ्टन इंटरेस्टिंग स्टार्ट, इट इज़ इंटरेस्टिंग, बट ये कहानी ड्राई हो सकती है अगर ये ज़्यादा लेक्चर्स की तरफ या ज़्यादा तकरीरों की तरफ जाए. तो आई होप पेस इतनी अच्छी रहे और इस तरह एक मिक्स हो, रोमांस, एक्शन, इमोशनल ड्रामा, तकरीर, इन सब का एक इतना अच्छा मिक्स हो कि हम इसको देखते रहें. ऑफ टू अ गुड स्टार्ट, 4 out of 5 to Leader. That's it for this time. Do let me know what you think. Which new dramas are you watching? Which old dramas are you eager to see ending? Do you agree with the reviews? Do comment, do share, do subscribe, and do keep watching. Till next time.